गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान से तशरीफ लाई हुई ख्वातीन स्कॉलर्स के एक ग्रुप जिसे मोहतरमा डॉक्टर कौसर फिरदौस लीड कर रही थी के एजाज में अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की जानिब से एक ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। तिलावत कलाम पाक के बाद अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन के मेंबरान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा बाज़ा रूही ने अपना तारफ और यहाँ पर काउंसिल की तरफ से की जाने वाली समाजी खिदमात का जिक्र किया, जबकि बाद में मेहमान स्कॉलर्स ने भी पाकिस्तान के अंदर अपनी समाजी खिदमात के बारे में न सिर्फ बताया बल्कि यहाँ पर अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की जानिब से की जाने वाली समाजी खिदमात को बहुत अप्रिशिएट किया। आइए देखते हैं प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन के बिहाफ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, स्पेशली हमारे मेहमान डेलीगेशन को जो कि डॉक्टर कौसर फिरदौस के क़यादत में आए हैं। आप सबका इतना कीमती वक्त प्रोवाइड करने का बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी ACMW की जो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव मिसेस बाज़ा रूही है उनको दावत दूँगी कि वो ACMW के बारे में आपको बताएंगी कि हमारे यहाँ पे क्या कम्युनिटी वर्क्स हैं, हम लोग किस तरह से अपने तो कैसे हम लोगों का यहाँ आगाज़ हुआ और हम लोग बेसिकली क्या हम लोगों के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हम एनुअली ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों को सडनली अगर उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है तो किस तरह से हम लोग अपनी सेल्फ फंडिंग के तौर पर उसको कर रहे हैं। अमेरिका में आई थी अक्टूबर 98 में, तो ऑलमोस्ट 17 साल हो गए हैं। वैसे मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरी टैक्स एंड अकाउंटिंग एक फर्म भी है छोटी सी, और उसके साथ साथ हमने फिर अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन जो है ये इसका आगाज़ हमने किया था 2005 में। इससे पहले मैं काम कर रही थी इंटरनेशनल क्राइसिस के साथ और इक्वालिटी नाउ के साथ, अना के न्यूयॉर्क चैप्टर की मैं प्रेसिडेंट भी थी। अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन उसको हमने बनाया, उसके अंदर जो हमारा मेन काम है वो है फूड पेंट्री है। हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। अभी तक हमने अमेरिकन गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई फंड इवन एक पैनी भी हेल्प के तौर पे नहीं ली है। तो फूड पेंट्री में ये है कि जो फैमिलीज जिनको गवर्नमेंट से फूड स्टैम्प नहीं मिल रही और गवर्नमेंट से बेनिफिट नहीं मिल सकते, ज़्यादातर वो फैमिलीज हैं जिनके पास पेपर्स नहीं है या जिनको गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलके ख़त्म हो चुके हैं, दोबारा नहीं मिल रहे, या वो जो एलिजिबल नहीं है, उन लोगों को फिर हम महाना हर महीने एक राशन का हमने वो बनाया हुआ है, एक पैकेज बनाया हुआ है। बेसिक ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं जिसमें आटा, चावल, दालें होती हैं, 2 पैकेट, ऑयल होता है और उसके अलावा चीनी पत्ती, और ईद पे हम लोग फिर वो देते हैं, सासवैयाँ भी देते हैं, रोज़ों में खजूरें, रूह अफ़ज़ा, इस किस्म का हम बहुत छोटा सा ये काम कर रहे हैं वो है। फिर मैंने यहाँ पे मेरी पूरी टीम ने एक्चुअली एनुअल चांद रात बाज़ार शुरू किया। उसका मकसद ये था कि मुझे खुद भी मैंने महसूस किया, यहाँ छोटे बच्चों को भी देखा कि जब भी ईद आती थी तो अक्सर बच्चों को, स्पेशली हमारे मुसलमान बच्चों को तो पता ही नहीं होता था कि ईद क्या है, बस उनको ये होता था कि जी स्कूल में छुट्टी है और सोना है। तो जब किसी से पूछते थे कि जी आपने ईद पे क्या किया, जी छुट्टी थी, सोते रहे सारा दिन, मैं खुद भी सोई रहती थी। तो इरम शीरीन मेरे यहाँ मौजूद हैं, मेरी जनरल सेक्रेटरी, ये हैं फाउंडर्स में यास्मीन भाभी हैं शुरू में, और मिसिस जलील बैठी हैं, इनके हस्बैंड मेरे भाई बड़े। तो इसी तरह हम 3-4 लोग बैठे हुए थे, तो हमने ये प्लान किया कि कुछ ख़वातीन के लिए, फैमिलीज के लिए कुछ शुरू किया जाए। उनको हम माँ अवार्ड देते हैं जो कि हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है, और एक हम बच्ची को अवार्ड देते हैं जो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर होती है, जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी कारकर्दगी होती है अपनी तालीमी सरगर्मियों में, उसको भी अवार्ड जो होते हैं वो भी हमारे ख़वातीन के लिए होते हैं। उसमें बेस्ट बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हम देते हैं, माँ अवार्ड हो जाता है, स्टूडेंट्स का अवार्ड हो जाता है, फिर बच्चियों में फैंसी ड्रेस का 1 साल से लेके तो ख़वातीन हमारी एज की भी, मुझसे बड़ी भी, उनका भी हम करवाते हैं कि जो पहना। तो एक हौसला अफजाई थोड़ा सा कह लें कि शुगर मेला लगाते हैं, ईद की सेलिब्रेशन, और दूसरे लोगों को भी पता चलता है। उसमें मैं सारे जो हमारी सिटी के और स्टेट के पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, उनको जरूर बुलाती हूँ। मेरा नाम इरम शीरीन है और मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी बाज़ा रूही के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे करने का इरादा है। आपने बाकी तारुफ तो आपको करवाई दिया है बाज़ा ने कि हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं दूसरी औरतों के लिए। मेरा नाम कौसर फिरदौस है और मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैं एज डायरेक्टर तरबिया काम कर रही हूँ। और इसके साथ इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन NGO है जिसका कि एकोसॉक स्टेटस है UN में,
67 کنٹری سے اس کی ریپریزنٹیشن ہے, وہاں سے ہمارے ریپریزنٹیٹیوس ہیں, اور بیجنگ +20 کانفرنس جو ہوئی ہے اس ایکوسوک اسٹیٹس کی وجہ سے ہم وہ یہاں پہ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے. ہمارا 8 ممبر ڈیلیگیٹ تھا, یہ 1-2 لوگ تو چلے گئے اور باقی لوگ ابھی یہاں پر ہیں. اس کے ساتھ میرا تعارف یہ بھی ہے کہ میں نے ایز کیپٹن پاکستان آرمی میں جاب کی بھی ہے, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے چہرے کا پردہ کر کے وائلیٹنگ دا ڈریس کوڈ آف آرمی وہاں پہ جاب کی تھی. میں ممبر پارلیمنٹ اپر ہاؤس, ہمارا جو اس کو سینٹ کہتے ہیں, ایز سینیٹر 2 ٹرمز کے لیے 6 سال کے لیے میں ایز سینیٹر بھی کام کرتی رہی ہوں پاکستان پارلیمنٹ. اس کے ساتھ میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان لیول پہ سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری بھی میرے اوپر رہی, وہ بھی 2 ٹرم کے لیے 6 سال کے لیے میں نے وہ بھی ذمہ داری ادا کی. جماعت اسلامی سے شاید آپ آگاہ ہی ہوں گے, ہماری جو خواتین ونگ ہے اس کا الگ ہم کام کرتے ہیں. پالیسی ہماری ایک ہی فورم پہ بنتی ہے میل ونگ کے ساتھ. سراج الحق صاحب آج کل ہمارے امیر ہیں, اور آج کل ہماری قیمہ جو ہیں وہ دردانہ صدیقی صاحبہ ہیں کراچی سے. ہمارے 8 لاکھ رجسٹرڈ مطلب ممبرس ہیں, اور باقی ہماری دوسری تنظیم ہے, کئی قسموں کا کام ہے, وہ تھوڑا میرا خیال ہے گفتگو میں باقی بہنیں رکھ دیں گی کہ ہم لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ پہلے جمعیت طالبات ہماری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, میں اس کی بھی پاکستان لیول پہ صدر آپ کہہ لیں, ناظمہ اعلیٰ ویسے بولتے ہیں وہاں پہ, تو وہ بھی میں نے ذمہ داری جو ہے 2 سال ہی اس کے میکسیمم ٹرم ہوتی ہے وہ میں نے کی. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ڈاکٹرز کی تنظیم ہے پاکستان لیول پہ, اس کی بھی صدر 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ میں صدر بھی رہی ہوں وہاں پہ. بچے میرے 4 ہیں, 3 ان میں سے شادی شدہ ہیں. بیٹی میری ڈاکٹر ہے, اور بیٹی کی میں خاص بات یہ بتاتی ہوں کہ وہ حافظ قرآن ہے, اور اس نے میٹرک میں بھی بورڈ ٹاپ کیا تھا اور FSC میں بھی بورڈ ٹاپ کیا تھا. اس کی ایک بیٹی ہے, بڑے بیٹے کے 2 بچے ہیں, جو تیسرا بیٹا ہے اس کا بھی ایک بچہ ہے. تیسرا بیٹا میرا جب یونیورسٹی میں گیا تو اس نے کہا امی آپ کو پہلے ہماری شادیاں کرنی چاہیے تھی, پھر کو ایجوکیشن کے ان اداروں میں ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہیے تھا. تو میں نے پڑھائی کے دوران ہی پھر اس کی شادی کر دی. اب وہ اپنی پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے, اس کی بھی ایک بیٹی ہے. خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں جو آپ نے یہ ارینج کی ہے نشست, اس کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہمیں یہ موقع ملا. میرا نام شگفتہ عمر ہے, میں دعویٰ اکیڈمی میں خواتین کا سیکشن ہے, دعویٰ سینٹر فار وومن, اور یہ انٹرنیشنل اسلام ہے. آفیشلی وہاں پہ ہمیں دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے, اور یہ جو یونیورسٹی کا کام ہے یہ وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ کری ہوتی ہے. یعنی گورنمنٹ کا جو ایک کام ہے کہ دعوت مسلمان حکومت کو جو کانسٹیٹیوشن لیول سے کرنا ہوتا ہے وہ انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کو اپنے سپورٹ کیا ہوا ہے, ہم اپنے بہاف پہ کام. تو خواتین کا سیکشن میں پچھلے 16 سال سے جب بنا جب سے چلا رہی ہوں, اور وہاں پہ تو اب تقریباً ہم کو 5000 خواتین کو دین کی اس طرح کی تربیت کے 10-12 دن آ کے ہمارے پاس رہنا, اور سارا 24 گھنٹے کا پروگرام, جیسے بشرا نے بھی جو ہمارے ساتھ پروگرام اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, 2 ہمارے ٹیچرس کا پروگرام کیا ہوا ہے, اور ایک دن میں بھی ہم کرتے ہیں اس اسلامک لا پہ, ہم فیملی لا پہ 5 دن کا, چائلڈ کیئر, اس طرح بہت سارے پروگرامات کرتے ہیں. حج اس کا ایک خاص یہ ہے کہ حج ماسٹر ٹرینر ہم نے تیار کیے ہیں, کل پاکستان 300 لوگ تیار کیے ہیں جو اپنی اپنی جگہوں میں اپنے 68 شہروں میں وہ کام کریں, اور ہر سال 30-35 ہزار خواتین کو ٹرین کر کے بھیجتے ہیں. سریا مریم خلیق ہے, میں KPK سے تعلق رکھتی ہوں. یہ ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ KPK والے ایجوکیشن خاص طور فیمیل ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. ایگزیکٹلی اسی حوالے سے میں نے بات کی. میں نے پشاور یونیورسٹی سے لا کے, ہاں یعنی میں نے 80 میں LLB کی ہے, اور میری جو ہے ایجوکیشن فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اور میرے والد صاحب سب سے پہلے ایجوکیشنسٹ تھے جس نے عورتوں کی ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرایا. صرف اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھایا بلکہ اپنے ایریا کے سارے بچوں کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے
تو دور پار اسکولوں مطلب جو علاقے تھے وہاں پہ لڑکیوں کے اسکول انٹروڈیوس کروائے. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی سرحد میں فیمیل ایجوکیشن کوئی نئی بات نہیں ہے جی. فائن منی وہ ہے کہ بعض وقت ایسے جرم ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو سزا قید بھی دی جاتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. تو وہ بعض اتنی غریب ہوتی ہیں کہ ان کے پاس وہ نہیں ہوتا, وہ بھی ہم ارینج کرتے ہیں. جیل میں خاص کر ہمارا کام زیادہ تر اڈیالہ جیل, اٹک جیل, 7 جیلوں میں ہم لوگوں کا کام ہے. تو ان میں یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وومن ایڈ ٹرسٹ کو کہتے ہیں جی ہمیں فلٹر لگا دیں یا بورنگ کر دیں. وہاں پہ ہم نے وومن ایڈ ٹرسٹ نے ایک ہاسپٹل فیمیل کے لیے بنایا کیونکہ ان کا ہاسپٹل کو ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ بعض جیل میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو بھی جرم ماں نے کیا, بچے کا کیا قصور ہے. میرا نام اسما مشتاق ہے, میں لائر ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو تھینک یو. ایک تو بہت اچھا لگا, تھینکس فار بشرا اسپیشلی, اور اٹ واز اے بگ سرپرائز, آئی وانٹ ٹو مینشن اٹ اسپیشلی. اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے اتنا اہتمام کیا اور ہمارے لیے اتنا جو ہے وہ آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ. ان شارٹ بتاؤں گی اپنا انٹروڈکشن میں کہ آئی ایم رننگ اے لا فرم پنڈی میں. میرا بیسڈ آفس پنڈی میں ہے, ویسے میں پنڈی, اسلام آباد, وہاں تینوں سٹیز میں کام کرتی ہوں. ویمن ایڈ ٹرسٹ کے ساتھ فرام دا ڈے آئی اسٹارٹڈ پریکٹسنگ, اسی دن سے کام کر رہی ہوں. اب بلکہ فرسٹلی آئی جوائنڈ, مطلب 15 جون کو میں نے جوائن کیا تھا ویمن ایڈ ٹرسٹ, اور اسی دن پھر میں نے بعد میں کورس جوائن کیے تھے. اور لیگل سیل میں تو میڈم نے بتا دیا ہے, لیگل سیل کی میں پنڈی میں ورک کرتی ہوں, ہائی کورٹ. اور لیکن جو نہیں بتایا میں لیفٹ اوور بتا دیتی ہوں کہ ایک اور ہمارا سیل ہے دیٹ از کالڈ ریسرچ سیل. اس کی میں انچارج ہوں, اس کے ڈائریکٹر ہیں شگفتہ عمر. اور ہمارا بیسک اس کا کام جو ہے وہ ریسرچ اور ایڈوکیسی کا ہے, اور اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. کچھ پبلیکیشنز بھی ہیں چھوٹی موٹی, کچھ ہم آپ کے لیے لائے بھی ہیں, ساری نہیں لا سکے. میرا نام جو ہے وہ آمنہ عثمان ہے اور میں اس جماعت اسلامی پاکستان کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہوں. کافی بڑی تعداد میں ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ہم نے 4 ہیڈس کے اندر کیا ہوا ہے. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وومن ایشوز کا ہے, اور جس کے اندر ہم ریسرچ سے لے کے وہ سارے کام کرتے ہیں جو عورتوں یا خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں. ہمارا وومن اینڈ فیملی کمیشن ہے جو خواتین کے حوالے سے رہنمائی دے رہا ہوتا ہے, ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا لائرس کا فورم ہے جو کہ لائرس کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. وومن اینڈ ٹرسٹ بھی وومن ایشوز کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے بھی انہوں نے اپنا کام رکھا. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ ورکنگ وومن آرگنائزیشن ہے, یعنی جو خواتین جو ہے وہ جاب کرتی ہیں ان سے ہمارا جو ہے ان کے مقام پہ رابطہ نہیں ہوتا یا ان کے جو پرابلمس ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو ورکنگ وومن آرگنائزیشن ان خواتین کے لیے کام کرتی ہے. اس کے علاوہ بے سہارا خواتین کے لیے گوشہ عافیت ہے ہمارے پاس, جہاں ہم ان کو وہ سہولیات دیتے ہیں, ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں, یا جس طرح کے آپ نے ایشوز بتائے کہ ان کے کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سالو کرتے ہیں, اور کچھ شادیاں بھی ہوتی ہیں یا ان کے گھر سیٹل ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہے, میں اور شگفتہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کسی طرح سے UN کا یہ جو فورم ہے اس کے اندر بھی اپنی نمائندگی کسی طرح سے انٹر ہوں, ہے نا. ہم بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ جیسے گروپس کو وہاں پہ ہونا چاہیے. آپ کا بہت سارا کام وائلنس اگینسٹ ویمن کے تحت ہی آپ چلے جائیں, کسی تحت کا کسی ہیڈ کے تحت آپ اپنا, آپ کی NGO پہلے ہی رجسٹرڈ ہے, اس کو آپ وہاں پہ بھی رجسٹر کریں. وہاں بہت ضرورت ہے کہ ہم صحیح چیزیں جو ہیں ان کو پروموٹ کرنے والے بنے, اور جب انسان ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے ایک دفعہ وہ سنتا ہے, 2 دفعہ سنتا ہے, تیسری دفعہ وہ بولتا ہے, چوتھی دفعہ وہ منواتا ہے اپنی بات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح کو قبول کرے, ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اور اپنے ان حالات میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر کام کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں عزت دی ہی دی ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں عزت دے اور ہم سے وہ راضی ہو جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.